وہ وسطی ایشیا کی ایک ریاست کا بادشاہ تھا، انتہائی بہادر لیکن بے تدبیر۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی حکومت سنبھالی تھی۔ اس نے تمام معاملات پر قابو پا لیا، بس نہ پا سکا تو ڈاکو راج۔ اس کی بڑی وجہ ڈاکوؤں کا منظم ہونا تھا، جبکہ شہر کے پراثر لوگوں کا بھی ان کے اوپر ہاتھ تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت مضبوط تھے۔ بادشاہ نے اسی مسئلے کے حل کے لیے اجلاس بلایا تھا، جس میں شہر کے تمام پراثر لوگ شامل تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سے اجلاس بلائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آبادیوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، قافلوں کا مال و متاع چھین لیا جاتا ہے۔ لگتا ہے ہمارے ملک میں لٹیروں کی حکومت ہے۔ آج ہم اس چیز کا جائزہ لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جو یہ تجاویز پچھلے اجلاس میں بتائی گئی ان پر عمل درآمد نہیں ہوا یا وہ تجاویز ناقص تھیں۔ آپ سب باتدبیر لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایسی انقلابی تدبیر بتائیں کہ عوام کو بھی سکھ کا سانس نصیب ہو اور ہمیں بھی اطمینان ملے۔ اجلاس میں ایک نوجوان وزیر بیٹھا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور بولا، اگر حضور کی اجازت ہو تو میں کچھ بولوں؟ جس پر بادشاہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اجازت دے دی۔ وزیر بولا کہ نئی انقلابی تدابیر تو پہلے بھی بہت آئیں، لیکن وہ کیا وجوہات تھی کہ ان پر عمل نہ ہو سکا۔ ہمیں ان وجوہات کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اجلاس میں بیٹھے وزیر اس کو قہر آلود نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ناکامیوں کا ذکر ہوگا تو ان سے جواب طلبی ضرور ہوگی۔ اجلاس میں موجود ایک وزیر اٹھا اور بولا کہ جلی ہوئی ہانڈی کو اور کیا جلانا، اب ہمیں ان کی وجوہات پر غور نہیں کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ بادشاہ نے اپنا فیصلہ سنایا اور بولا کہ سانپ وہی تھے جو گزر چکے، اب ہم ان کی لکیروں کو نہیں پیٹنا چاہتے بلکہ ان کے بلوں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں تمہاری بات سے بالکل متفق ہوں۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ڈاکوؤں کو حکومت کے عہدے دے دیے جائیں تاکہ وہ حکومت کے کاروبار میں مصروف ہو کر ڈاکے نہ ڈالیں۔ کچھ عرصے کے بعد ڈاکوؤں کو بڑے بڑے عہدے سے نواز دیا گیا اور وزارت عظمیٰ سب سے بڑے ڈاکو کو دے دی گئی۔ اس طرح سلطنت میں بڑی حد تک سکون ہو گیا اور ڈاکوؤں کو عوام کی فلاح و بہبود کی فکر لاحق ہو گئی۔ وزیر جنگلات کا ہاضمہ اتنا زبردست تھا کہ وہ سڑکوں کے کنارے لگے ہوئے درخت بھی ہضم کر گیا۔ وزیر تعلیم ایک علم دوست آدمی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ علم والے اداروں میں نیا فرنیچر آئے، اس لیے وہ پرانا تمام فرنیچر بیچ کر کھا گیا۔ وزیر تعمیر و ترقی یہ جانتا تھا کہ تعمیر و ترقی ملک کے لیے کتنی ضروری ہے، لیکن تعلیم و ترقی کے لیے خزانے میں تو پیسہ ہی نہیں تھا، اس لیے وہ پرانی تمام عمارتیں تاجروں کو بیچ کر کھا گیا۔ وزیر قانون نے عوامی سہولت کے لیے دکان لگا لی اور اس طرح انصاف سستا بکنے لگا۔ اس طرح تھوڑے ہی پیسوں سے اچھا خاصا انصاف مل جاتا تھا۔ وزیر خزانہ نے خزانہ کا صفایا کر دیا، یہاں تک کہ خزانے میں جھاڑو پھیر دیا۔ وہ ڈاکو پکڑنے سے پہلے گلیوں میں جھاڑو پھیرا کرتے تھے۔ عوام کی خدمت ان کا مقدر تھا، اس لیے وہ آخرکار وزارت خزانہ تک پہنچ ہی گئے۔ سب وزیروں کے بعد وزیر اعظم نے بھی عوام کی خدمت میں اپنے ہاتھ دکھا دیے۔ ہوا کچھ یوں کہ بادشاہ اپنے محل میں پریشان بیٹھا تھا کہ کچھ لوگ محل میں بلا روک ٹوک داخل ہوئے اور بادشاہ سلامت کے پاس آ کر بولے، حضور والا چلیے ہمارے ساتھ۔ بادشاہ نے وجہ طلب کی تو انہوں نے بتایا کہ آپ بک چکے ہیں اور ہم نے آپ کو خرید لیا ہے، جس پر بادشاہ بے ساختہ ہو کر بولا
کہ اس بکی ہوئی ریاست کی بادشاہی سے تو کسی کے ہاتھوں بک جانا ہی بہتر ہے۔ اتنے میں ایک شاہی دربان آگے بڑھا اور بولا، حضور آپ کو پتہ چلا کہ ریاست بکی ہوئی ہے جب آپ کا اپنا سودا ہو گیا۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ ہمیں کس نے بیچا؟ جس پر جواب ملا، وزیر اعظم نے۔ وزیر اعظم دست بستہ کھڑے ہو کر درد بھری آواز میں بولا، حضور آپ کو بیچنا لازم تھا، آپ کو بیچ کر ہم سلطنت کا بہت سا قرض اتار سکتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر سوال کیا کہ ہم کتنے میں بکے؟ محل کے ایک گوشے سے آواز آئی، اونے پونے ہی بکے ہوں گے، اس ملک میں ہر چیز مہنگی ہے سوائے انسانوں کے۔ بادشاہ نے تیسرا سوال کیا کہ آپ لوگ کون ہیں اور مجھ سے کیا کام لیں گے؟ جس پر انہوں نے جواب دیا، ہم لوگ لوہار ہیں اور آپ سے دکان پہ لے کر جا کر لوہا کوٹنے کا کام لیں گے۔ بادشاہ اپنے تصور میں اپنے ہاتھ میں پھوڑا اٹھائے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا اور اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے ڈاکوؤں کو وزارت عظمیٰ اور اعلیٰ عہدے دینے کا فیصلہ کیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جس قوم کے اعلیٰ عہدوں پر ڈاکو فائز ہوں، اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔